کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غداری کے مقدمات ان پر چلائے جائیں گے، اور کبھی یہ جو ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ جو ہماری سینٹرل یہ سیکریٹریٹ ہے اس کو پہلے بھی سیل کیا گیا تھا، اور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ڈی سیل نہیں کیا گیا تھا۔ انٹرا کورٹ اپیل میں گئے، انٹرا کورٹ اپیل میں 2 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے کہا کھول کے آؤ، اس کو کھلوایا گیا دفتر کو، اور دفتر میں جب ہمارے جو ہے اپنا انفارمیشن سیکرٹری اور اسپوکس پرسن وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے انہیں، اور سارا ہمارا ریکارڈ سیل کر لیا جاتا ہے۔ وہ 41 ہمارے ایم این اے جنہوں نے تکمیل میں اپنے بیان حلفی دیے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف ہی کے جو ہے رکن ہیں اور اسی کے ہی معاونت سے ہم جیتے ہیں، تو وہ بھی سارا ریکارڈ سیل کر لیا جاتا ہے۔ پھر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی جو ہے اوور ریچ کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے ڈی سیل کر کے ہماری پریمیسز کھلوائی تھی۔ پھر کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، اور وہ ہمارے جسٹس بابر ستار صاحب پہلے ہی میری اور بشرا بی بی کی جو ہماری کانورسیشن تھی فون پر اس کا وہ جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور سارے جو ہے جتنے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ڈی جی ایف آئی اے ہیں، ڈی جی پیمرا ہیں، ساروں کو جو ہے طلب کر کے کیا ہوا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ آپ کیس کو نہ سنیں اور ان پر 2-2 لاکھ کی جرمانہ کیا، اور جنہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ اس کو ان کیمرہ سنیں، چیمبر میں سنیں، وہ بھی ان کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ اس فیصلے کو بھی اوور ریچ کرتے ہوئے آج جو ایک شرمناک حرکت کی ہے، انہوں نے ریمانڈ لینے آ گئے ہیں۔ یہ 9، 10 اور 11 پیک کا یہ جو ہے ایکٹ کے تحت انہوں نے پرچہ درج کیا ہے، اور اب فرماتے ہیں کہ ان کا 10 دن کا ریمانڈ ہمیں چاہیے دے دیں تاکہ ہم نے ان سے جو ہے وہ الیکٹرانک ڈیوائسز برآمد کرنی ہے۔ او بھائی سارا کچھ تو تم لے کر گئے ہو، حتیٰ کہ واٹر ڈسپینسر تک اکھاڑ کے لے کر گئے ہو، جس کا کیا تعلق تھا آپ کے الیکٹرانک ڈیوائسز کے ساتھ۔ آپ نے وہاں سارے عملے کو گرفتار کر لیا جس میں ہماری فیمیل بھی تھیں، اور ہمارے جو ہے پھر جو ہمارے ٹکٹ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے مائنورٹیز والے، اور ہماری مستورات خواتین جو اپنا وہ خواہاں تھیں کہ ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں، وہ بھی موجود تھے، اپنا سیریز اپنا جو ہے درخواستیں لے کر آئے تھے، ان کو بھی اٹھا کر لے گئے، ان سے سارے موبائل بھی چھین لیے، ان سے ساری درخواستیں بھی چھین لی۔ تو یہ اس طرح کا تو میرے خیال میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہندوستان کی کوئی فوج آ گئی ہے اور ہمارے جو ہے یہاں قبضہ کر لیا ہے۔ او بھائی 93,000 آپ لوگوں نے تو سرنڈر کیا تھا اروڑا کے قدموں پر، اب خدا را عوام پاکستان کو تو اس طرح سے یرغمال بنا کے ان کے تو حقوق کا اور ان کے کاغذات اور ان کی ملکیت اور ان کے موبائل اور ان کے جو درخواستیں ہیں ان کو تو واپس لوٹا دو، وہ بھی ساتھ لے کر چلے گئے۔ تو آج ہم نے سارا کچھ بتایا کہ کب تک ہم یہ غداری کے فتوے دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو ہم نے کہا سیکیورٹی رسک ہے اور وہ اور پاکستان نہیں چل سکتے۔ میں نے کہا ان کو کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے یہ اور پاکستان نہیں چل سکتے، اور ہم نے بھٹو کو پھانسی دے دی۔ میں نے کہا کہ آپ نے بے نظیر بھٹو کو کہا سیکیورٹی رسک ہے، اور بے نظیر بھٹو کو آپ نے جو ہے وہ قوم سے منقطع جس طرح سے ہوئی ہیں، مشرف آج بھی اس میں مفرور ملزم موجود ہے۔ اور میں نے کہا کہ نواز شریف کو آپ نے پلین ہائی جیکنگ کیس میں عمر قید سزا کر دی، اور وہ بھی آپ نے کہا کہ یہ ہندوستان میں اس کو لینڈ کرواؤ، ہندوستان میں اس کو جو ہے فوج کا ہمارا جو سربراہ تھا جو اس جہاز میں موجود تھا اس کو لینڈنگ کی اجازت پاکستان کی سرزمین پر نہ تھی، اور اس کو کہا گیا کہ تم ہندوستان میں لینڈ کرو۔ آج وہ ماشاءاللہ ان کا چہیتا بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ آپ کے ہی سربراہ کو، بھائی آپ ہی کے سربراہ کو پاکستان کی سرزمین پر جہاز کو وہاں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور کہا تھا کہ ہندوستان میں جا کر لینڈ کرواؤ آپ اپنے آپ سربراہ۔ آج آپ اس کو چہیتا بنا کر اور اس کو حکومت دی ہوئی ہے۔ اب ہم عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان نہیں چل سکتے، اور ہمیں غداری کے فتوے دے رہے ہو، اس لیے جانے کی کوشش کی پارٹی کو بین کرنے کی منظوری دینے کے لیے کابینہ میں آج معاملہ آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ کریں جی، یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں۔
में। अगर ये 3 करोड़ अवाम जिन्होंने वोट दिया है वो गद्दार हैं, अगर मैं MNA बना हूँ और हमारे 126 MNA बगैर फॉर्म 47 के हैं, फॉर्म 47 दे दें तो हम 180 और 225 पे पहुँचते हैं। अगर कौम की 2/3 जो है अवाम गद्दार है, तो यही आपने गद्दारी का फतवा 1971 में दे के आपने अपना हशर देख लिया था कि पाकिस्तान खाकम बदहन जिस तरह से दोलख्त हुआ, वो भी आपने अवाम की ख्वाहिशात और उनकी उमंगों पर डाका मार के उनके मैंडेट से इनहराफ किया था। तो तारीख से कुछ तो सबक सीख लें, क्यों आप बाकी के पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। ये हमारे खिलाफ साजिश नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम के खिलाफ साजिश है, ये इस पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है और मखसूस नशस्तों के हवाले से दरख्वास्त गुजार बन गई है। एक लिहाज से आपकी पुरानी चहीती जमात है, क्या कहेंगे? नहीं, पुरानी चहीती जमात मेरी थी, इसलिए भी थी क्योंकि भुट्टो शहीद का और बेनज़ीर शहीद की वो पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी, अवामी सियासत करते थे। अब पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ के पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अब जूते पॉलिश किए जा रहे हैं इक़्तिदार में रहने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए। सो इसलिए और यार फौज के फौजी और किसके सुनना चाहते हो सुन लो, हमने तो कभी नहीं ये इससे इनहराफ किया। देखें, बात ये है कि ना इनको मिल सकते हैं, ये अपना सियासी खुदकुशी कर रहे हैं। ये सियासी खुदकुशी करने का अगर पीपल्स पार्टी को शौक है तो मैं क्या कह सकता हूँ।